آئیے اس کے نام کو مبارک کریں. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. خدا یسوع مسیح کے عظیم پاک پوتر جلالی ابدی نام میں آپ سب کو میرا سلام. خدا آپ سب کو برکت دے, خدا آپ سب کے ساتھ ہو, اور خدا آپ سب کو سلامتی بخشے. میرے عزیزو, آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. آج لوگ اپنی زندگی کا ہر کام, اپنا کاروبار, اپنی اسٹڈیز, ایجوکیشن, سیمنریز اور بہت کچھ اپنی ارننگ گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کر رہے ہیں یا کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج لوگ آن لائن عبادات یا میٹنگز کرنا بھی پسند کرتے ہیں, اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کرونا کا خوف یا کرونا کا حملہ جس سے وہ محفوظ رہنا چاہتے ہیں, اور دوسری بات آرام پسندی. ہر ایک چیز ہمیں گھر بیٹھے مل جائے, ہر ایک کام ہمارا گھر بیٹھے ہو جائے, خدا سے ملاقات بھی گھر بیٹھے ہو جائے, اور خدا کا کام بھی گھر بیٹھے ہی ہو جائے. مگر بائبل فرماتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ, اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتا دیکھو تو زیادہ کیا کرو. ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رفاقت رکھو, ملاپ کرو. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے لوگوں کے درمیان ان کے بیچ میں جائیں, ان کے ساتھ رفاقت رکھیں, ان کے ساتھ ملاپ کریں. خاندانی طور پر, اجتماعی طور پر, کلیسیائی طور پر ہمیں رفاقتیں رکھنے کی ضرورت ہے. اور آج میں بات کروں گا خاندان کے حوالے سے. فیملی, فیملی ایک خاندان, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لائیں, تاکہ ان کو پہچان ہو کہ چرچ میں کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, اور کیسے خدا کی پرستش کرنی ہے. آج ہمارے بچے چرچ میں بے چین رہتے ہیں, اور ان کا دل بہلانے کے لیے ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں, جبکہ چرچ is not a fun house. It's not a playground. It's not a restaurant or enjoyment place. یہ بڑا ضروری ہے. میں اپنے بچپن کی بات کروں گا. بھائی مبارک میرے بچپن سے, ہم لوگ بچپن کے دوست ہیں, بچپن سے واقف ہیں. ہمارے چرچ میں, ہمارے وقت میں نہ تو چرچ میں کوئی سلانٹی چلتی تھی, نہ جوس چلتا تھا, نہ چپس چلتا تھا, نہ چاکلیٹ چلتی تھی, نہ ٹافی چلتی تھی. کچھ بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا. وہاں پر انہیں چرچ میں بیٹھنے کی تربیت دی جاتی تھی. وہاں پر انہیں چرچ میں خدا کی پرستش کرنے کی تربیت دی جاتی تھی. وہاں پر انہیں خدا کے گھر میں جانے کے طریقے, ایتھکس سکھائے جاتے تھے. آج ہم بچوں کو صرف تہواروں پر
چرچ میں لاتے ہیں. اگر پادری صاحب نے اناؤنس کر دیا فیملی انوائنٹنگ ڈے ہے, لوگوں کو خاندانوں کو مسا کریں گے تو پورا خاندان آ جائے گا, ادروائز خاندان نہیں آتے, چھوٹے بچے یا بچے نہیں آتے. اس دن ہم بچوں کو ضرور لے کر آتے ہیں. کرسمس ایسٹر میں ہم بچوں کو ضرور لے کر آتے ہیں, گڈ فرائیڈے میں بچوں کو ضرور لے کر آتے ہیں, اور تہواروں پر بچوں کو ضرور لے کر آتے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ اپنے بچوں کو صرف تہواروں پر چرچ لائیں گے تو ان کا دل چرچ میں نہیں لگے گا, وہ بے چین رہیں گے. اگر آپ اپنے بچے کو ہفتے میں صرف ایک بار اسکول بھیجیں تو اگلے 7ویں دن جب دوبارہ وہ جانے کے لیے اٹھے گا تو اس کا دل نہیں کرے گا, کیونکہ 6 دن اس نے اپنے گھر میں رہ کر آرام کیا, اسے عادت نہیں ہوگی ہاؤ ٹو گو ٹو چرچ. اگر آپ کو ان کو عادت ڈالنی ہے کہ وہ چرچ جائیں, وہ روحانی شخص, روحانی مرد یا روحانی عورت بنے, تو ضروری ہے آپ ہر اتوار ان کو چرچ لے کر آئیں. ایوری سنڈے ضروری ہے کہ ہر روز آپ ان سے بائبل پڑھوائیں, ان کو پڑھ کر سنائیں. ہم اپنے بچوں کو کارٹونز اور موویز اور دس اینڈ دیٹ بہت کچھ دیتے ہیں, اگر نہیں دے پاتے تو ہم انہیں خدا کی پہچان یا خدا کا کلام نہیں دے پاتے. ہر روز ان کی عادت ڈالیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری پرورش میرے 5 سال سے شروع ہوئی, اور میں 5 سال سے لے کر آج near about 42 years, اگر آج میں خدا کے گھر میں اس مذہب پر کھڑا ہوں یا جماعت میں بیٹھتا ہوں تو اس پرورش کا 90% جو ریگارڈ ہے, جو عزت ہے, وہ میرے باپ کو, میرے والد کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے شروع ہی سے ہمیں بیٹھنا, پڑھنا, دعا کرنا, خدا کی حضوری میں خاموش رہنا سکھایا. آج ہم بچوں کو چرچ میں چپ کرانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں. میرے والد کے پاس ایک ہی طریقہ تھا, he just put his finger on his mouth, اور ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اب باپ نے کہا بولنا نہیں, ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جانا. 5 سال سے میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا تھا. میرا باپ بائبل پڑھتا تھا اور میں سنتا تھا. 5 سال سے باہر کالونی سے فاضلیہ کالونی میں چرچ جایا کرتا تھا. لوکل کنوینس پہ ہم لوگ بس پہ جاتے تھے. آج تو باہر کالونی سے اٹھ کے یہاں آنا محال ہے, ہمیں خوف آتا ہے راہ میں کوئی پھڑ نہ لے, لیکن ہم لوگ باہر کالونی سے فاضلیہ جاتے تھے. اور جب تک میں پادری نہیں بن گیا ہمارا یہی سلسلہ تھا. ہر روز ہیبٹ دے, ایٹیٹیوڈ دے, کریکٹر دے. ببلیکل کریکٹر آپ کے بچوں میں ڈیولپ ہو, ببلیکل ہیبٹ آپ کے بچوں میں ڈیولپ ہو, ببلیکل ایتھکس آپ کے بچوں میں آنے چاہیے. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے خدا کو کس طور پر عزت اور تعظیم دینی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. خدا نے ان کو مرد اور عورت کے طور پر, ان کے مرد اور عورت کے جنس کے طور پر ان کو پیدا کیا, میل اینڈ فیمیل. اور آج جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا رہتے ہیں, اس دور میں اکثر لوگ اپنی جنس بدل رہے ہیں, میل ٹو فیمیل اینڈ فیمیل ٹو میل. آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں,
یہ دور آج بدی کو بدی نہیں کہتا. آج جو وقت چل رہا ہے ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے. ایک وقت تھا جب لوگ پھٹے کپڑے پہنتے تھے, قمیض پھٹی ہونی یا پینٹ پھٹی ہونی گھٹنوں سے یا اوپر یا نیچے سے, تو ہم کہتے تھے یہ غریب ہے. آج جس کے کپڑے پھٹے ہوں اور باہر نظر آ جائے ہم اسے کہتے ہیں یہ امیر ہے. سٹائل, فیشنیبل, اپ ٹو ڈیٹ. آج ہم بدی کو بدی نہیں کہتے. پہلے دور میں جس چیز کو غلط سمجھا جاتا تھا, اب اس دور میں ہم اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. سنیں, بائبل مقدس کا کہتی ہے, جینیسس چیپٹر 1 ورس 26-28, پیدائش اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے 28ویں آیت تک خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور زمین اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو آسمان پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا, اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا, کیا کہا, کیا کہا خدا نے, پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. تم ترقی حاصل کرو, تم بڑھو. بائبل کہہ رہی ہے you need to have fruits in your life. تمہاری زندگی میں پھل ہونے چاہیے, تمہاری زندگی کے پھل نظر آنے چاہیے. خدا انسان سے کہہ رہا ہے, آپ سے, مجھ سے, ہم سب سے خدا کہہ رہا ہے I don't want to see you barren person. میں تجھے ایک محروم, ایک بھانت شخص کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا. خدا آدم اور حوا کو کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک بھانت جوڑے کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتا. بڑھو, پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. خدا ہمیں بے پھل نہیں دیکھنا چاہتا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں خوشی نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو. کیا کہا اس نے, خدا نے ان کو 28ویں آیت میں خدا نے ان کو برکت دی. وہ آپ کی زندگی میں برکت دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے تمہاری زندگی میں برکت ہو, خوشی ہو, تسلی ہو, اطمینان ہو. اور اسی لیے وہ کہتا ہے بڑھو, پھلو اور زمین کو معمور. اور خدا نے یہ برکت آدم کو دی. اور اگر آپ حقیقی مسیحی خاندان کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا پارٹنر بھی خدا پرست ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی برکات کا, ایک حقیقی مسیحی خاندان کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ساتھی, آپ کا لائف پارٹنر, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر خدا پرست ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا پارٹنر نہیں جو خدا سے نہیں ڈرتا
تو جان لیں آپ کی زندگی میں خوشی نہیں، آپ کی زندگی میں کبھی پھل نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی کبھی معمور و محکوم نہیں ہوگی، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ایک جگہ اپنی زندگی میں روحانی طور پر ایک جگہ جم جائیں گے۔ آپ کا پارٹنر، آپ کا ساتھی خدا پرست ہونا چاہیے۔ کیوں پھل نہیں لگیں گے؟ کیوں برکت نہیں آئے گی؟ کیوں معموری نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جس نے آپ کی ترقی کو روک رکھا۔ آج بہت سی بیویاں ترقی کو روکے ہوئے ہیں، بہت سے شوہر ترقی کو روکے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے وہ نئے جوڑے جو آنے والے وقت میں اپنے ساتھی تلاش کر رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے شوہر ملیں، اچھی بیویاں ملیں، میں آپ کو انکریج کروں گا ایسے ساتھی کی تلاش کریں جو خدا پرست ہو، جو خدا کے ساتھ چلتا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، جو یسوع مسیح سے پیار کرتا ہو۔ مت دولت مند ڈھونڈیں، مت بہت زیادہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ ڈھونڈیں، ڈھونڈنا ہے تو خدا پرست ڈھونڈیں۔ آج ہم دنیا کے دکھاوے پر جاتے ہیں، واہ کیا خوبصورت گھر ہے، ہاں کیا اچھی نوکری کرتا ہے، کیا ہینڈسم بوائے ہے، ہمیں ملے، خاندان کو ملے، جمعہ دن ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واہ خاندان تو کمال ہے، اور وہی خاندان 2 مہینے کے بعد ہمیں برا لگنے لگ پڑتا ہے، انہیں کو جان چھڑاؤ کے نیچے تھی۔ وجہ کیونکہ ہم نے ان میں ظاہری چیزیں دیکھی، خدا پرستی نہیں دیکھی۔ ہم نے ان میں امیری دیکھی، خدا پرستی نہیں دیکھی۔ ہم نے ان میں اچھی جاب، اچھا ٹیلنٹ، اچھا فیوچر دیکھا، لیکن خدا پرستی نہیں دیکھی۔ اس لیے ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ سنیں، ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جو ابلیسی دور ہے۔ کیا ہے؟ We are living in the devil time. We are living in the devil evil time. ہم ابلیسی دور میں سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں سوائے برائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ برا 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 اور صرف برا ہے۔ آج ٹی وی پر آپ دیکھ لیں، ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا پر آپ کو بہت کچھ غلط دکھایا اور پھیلایا جا رہا ہے، جن کو دیکھ کر ہمارے جوان بچے، بیٹے بیٹیاں، نسل غلط سوچوں میں، خیالوں، خواہشات میں، سوسائٹیوں میں پڑ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جب ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں تو ضروری ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ فیملی کا کیا مطلب ہے۔ شکر کرتا ہوں خدا کا کہ خدا نے انڈیا کے ڈرامے بند کر دیے۔ سٹار پلس اور کلر اور دوسرے تیسرے چینلوں سے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی جان چھٹ گئی، ورنہ وہ وقت قریب نہیں تھا جب ہمارے بھی یہاں ایک ایک بیوی نے 3 شوہر رکھے ہوتے۔ وہ آنے والا وقت تھا، بہت جلدی آنے والا وقت تھا، کیونکہ ہماری بیٹیاں اس لے پر چل پڑی تھی، ہمارے بیٹے اس لے پر چل پڑے تھے، بربادی کی طرف نکل پڑے تھے۔ سوشل میڈیا نے آج بیڑا غرق کر دیا، ٹی وی میڈیا نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا، غلط چیزیں دکھا کر، پھیلا کر ان کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ خاندان تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ بیویاں جن کو خدا نے سیکھنے کا کہا، انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا اور وہ سکھانے کے عمل میں جا پڑی۔ بیویاں جن کو خدا نے مرد کو بیوی کا سر ٹھہرایا، کیا ہوا؟
बीवियां मर्द का सर बन गई और मर्द सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया इस टीवी मीडिया ने। क्यों? शैतान अबलीसी दौर गलत चीजें फैला रहा है। जब हम इस दौर में से गुजर रहे हैं तो हमें समझना है कि फैमिली का मतलब क्या है, और फैमिली का मतलब है मोहब्बत, बाउंड विद लव। एक बंधन है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं और उस बंधन का नाम है मोहब्बत। अगर आप खानदान है, आपके पास खानदान है, तो सोचें आप क्यों खानदान है, एक घराना क्यों है, आपके घर में इतने लोग क्यों रहते हैं जिन्हें आप माँ बाप भी कहते हैं, बहन भाई भी कहते हैं, आप उन्हें क्यों एक खानदान का नाम देते हैं? क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत है। फैमिली मीन्स लव। मोहब्बत को समझना। चार तरह की मोहब्बत है बाइबल मुकद्दस में, हमें चार तरह की मोहब्बत के बारे में मिलता है। पहली मोहब्बत एरोस, EROS, एरोस, मियां बीवी की मोहब्बत। और ये इस मोहब्बत का जिक्र पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 28वीं आयत में कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। आपसी मोहब्बत का नतीजा खानदान की बढ़ोतरी, मियां बीवी की मोहब्बत का नतीजा खानदान की बढ़ोतरी, और इसे एरोस कहा गया। दूसरी मोहब्बत स्टोरगे, और स्टोरगे जो है ये खानदान के साथ मोहब्बत का नाम है, आपसी खानदानी मोहब्बत, STORGE। No physical intimacy but mentally। ज़हन कबूल करता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ताया और चाचा है, मामू है, कालू है, फूफा है। ये स्वर्ग खानदानी मोहब्बत। तीसरी मोहब्बत है फिलियो, और ये दोस्तों की, यारों की मोहब्बत, कलीसिया की मोहब्बत, और इसको इमोशनल बाउंड कहते हैं। आपके जज्बात, हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, वो एरोस नहीं है। हम अपनी कलीसिया के बहन भाइयों से प्यार करते हैं, वो स्टोरगे भी नहीं है। जो मोहब्बत हमारे दरमियान है वो है फिलियो। और चौथी मोहब्बत जो बहुत अहम है, जो गैर मशरूत है, बेलौस है, वो है अगापे, जिसे बाइबल की मोहब्बत कहते हैं, AGAPE, अगापे, खुदा की मोहब्बत। No expectations, no expectations। अगापे मोहब्बत जिसमें कोई गर्ज नहीं, बेलौस है, इसमें कोई किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है। खानदानों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खानदानों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस। हम उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं और बाद में ये ख्याल करते हैं कि मैंने किया, तूने क्या किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया, और नतीजा क्या निकलता है? झगड़े। हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हमें इतनी कुर्बानियां दी,
میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یاد رکھیں جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگاپے جو ہے اس میں کوئی شرط نہیں، اس میں صرف ایک کام ہے اور وہ ہے دینا اور کرنا. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا، خدا نے صرف دیا. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 ہے. کس کو یاد ہے؟ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے کہیں نہیں کہا میں نے بیٹا دیا تم نے کیا دیا، میں نے بیٹا دیا تم نے کیا کیا. نو، اگاپے لو، بے لوث محبت، بے غرض محبت، نو ایکسپیکٹیشنز، کوئی شرط نہیں. میری طرف سے تمہارے لیے اگاپے محبت ہے. لو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، صرف لو. یسوع مسیح نے صرف ایک بات کہی، تم اپنا دل بس مجھے دے دو. اس کے بدلے اس نے کچھ نہیں مانگا. مگر آج دنیا میں میاں بیوی بچوں میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے اندر اور بہت سی محبتیں ہیں مگر اگاپے محبت نہیں ہے. بہت سی محبتیں ہمارے اندر بیوی میں روس پائی جاتی ہے، کلیسیا خاندانوں میں اسٹور کے پایا جاتا ہے، کلیسیا میں فلیو پایا جاتا ہے، لیکن اگاپے نظر نہیں آتی. اگر خاندانوں میں اگاپے محبت آ جائے تو سما ہی عجیب ہوگا، بہت عجیب سما ہوگا. کیونکہ اگاپے محبت میں جو کچھ ہم آپ کے لیے کریں گے، جو کچھ میں آپ کے لیے کروں گا، جو کچھ آپ میرے لیے کریں گے، اس کے بدلے ہم کوئی ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. لوگوں کے لیے کچھ بھی کرے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. دنیا کی محبت گیو اینڈ ٹیک. مجھے یاد ہے چند سال پہلے یہاں پہ ایک خادم آیا تھا، دوست تھا میرا، اس نے بھی کہا تھا خدا کی محبت گیو اینڈ ٹیک. بٹ خدا کی محبت اگاپے، انکنڈیشنل، کوئی شرط نہیں. بعض اوقات ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. کتنے ہیں جو جوائنٹ فیملی ہے؟ جوائنٹ فیملی کا مطلب بھی پتا یہ کلے کلے طرح کریں گے تو اچھا کرتا ہے. جوائنٹ فیملی کا مطلب ہوتا ہے سارے اکٹھے رہتے ہو، منڈے بیاہ ہون بھی ویچی رہتے ہون، نوہاں بھی ویچی رہدیاں ہون، پتر بھی ویچی رہتے ہون، تائے چاچے مامے بھی سارے اکٹھے رہتے ہون. تائے کون ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی اور ساتھ رہ رہے بیٹے؟ بیٹیاں الگ الگ رہ رہی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے سسرال میں ہیں. بعض اوقات ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر ایک خاندان نہیں ہوتے. صرف خونی رشتوں کی وجہ سے ہم خاندان تو کہلاتے ہیں مگر ہمارے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، سوچ میں فرق ہوتا ہے، کام الگ الگ ہوتے ہیں. ہم ایک ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. بہنیں تو لڑ پڑنے ہیں، ایسا ہی ہے. چار ماہ بہن میں بیٹھے کسی بات پر بات کرنے لگے، کیا ہوتی ہے آج آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی. ایک گھر میں ماں باپ بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، بچے اپنا اپنا ذہن کے بعد میں آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی. آپ ہی کر دو، جاؤ ہی کر دو.
Where is agape love? क्या वजह है, क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पर खुदा परस्त खानदान नहीं है। जहां खुदा परस्त खानदान होते हैं वहां पर एक दूसरे के लिए वो बरकत का बायस होते हैं। खानदान एक ऐसी जगह है जहां हालात जितने भी खराब हो, जितने भी बगड़े हो, जितने भी तबाही हो, वहां वो एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं, तसल्ली देते हैं, सहारा बन जाते हैं। मुसरफ बेटा, किस किसने मुसरफ बेटे की कहानी सुनी है? मुसरफ बेटा अपने हिस्से की सारी जायदाद रुपया पैसा लेके बाप को सलाम करके चला गया। एक वक्त आता है जब उसे ये एहसास होता है कि मुझे अपने बाप के घर में वापस चले जाना चाहिए। बेटा अपना सारा माल लेकर निकल गया, अय्याशी में उड़ा दिया। बाप क्या करता है? बाप हर रोज उसके वापस आने की राह तकता है और हर रोज उसका इंतजार करता है। दिस इज अगापे लव। आप जितने भी बदकार, गुनहगार, जो कुछ मर्जी सरकश नाफरमा हो जाए, खुदा को छोड़कर चले जाएं, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़कर आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है कि कब तू वापस आए और मैं तुझे कबूल करूं। अगापे लव। मुसरफ बेटा वापस आया, बाप ने उसे दूर से आते देखा, और जब वो वापस आया उसके बाप ने उसे क्या पूछा? पैसे कितने, माल कितने जा रहा है? मैं तेन क्या सी ना जावी, वो मेरी सुनदा नहीं। क्या कहा था बाप ने? कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। वो उसने अपनी बाहें खोली और जैसे ही मुसरफ बेटा पास आया उसने उसे गले लगा लिया। याद रखें, खानदान मुसीबतों में, अज़ियतों में घिरे हुए रिश्तों को संभालता है। उसे याद दिलाया तूने क्या किया? हाँ, उसके भाई ने याद दिलाया। हाँ भैया पूछो के सारा कुछ जान के अपने दाचड़े कल पहले तेरे को वो कितने कितने तुम दवांगे, तू तो अपना हिस्सा लाएगा, निकल आओ। भाई ने याद दिलाया मगर बाप ने नहीं। बाप ने उसे चोगा दिया, पोशाक दी, जूती पहनाई, गले लगाया, अपने घर में उतारा, उसने माफ किया और उसने कहा मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है। और याद रखे, मेरा और आपका खुदा जिंदों का खुदा है। हालेलुया। खानदान का मतलब है आप एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखें। खानदान का मतलब है आप एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालें। हम पर्दे डालते, बहुत दफा देखा गया है, लोग शादियां करते हैं मगर खानदान नहीं बनते। रीजन, उनके ज़हन अलग अलग होते हैं, इसलिए वो अब अलग अलग जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया में ऐसे भी खानदान हैं, ऐसे भी घराने हैं जिनके अलग अलग कमरे हैं, सेपरेट रूम। मियाँ का अलग कमरा, मैं नहीं तेना रहना बड़ा, बीवी का अलग कमरा, मैं नहीं रहती तेना जा, और बच्चों का अलग कमरा, अलग अलग जगहों पर सेपरेट रूम्स। ज़हनी तौर पर याद रखें, दे आर नॉट कनेक्टेड मेंटली। वो ज़हनी तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। दे आर नॉट कनेक्टेड
ایموشنلی، وہ جذباتی طور پر، قدرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، الگ الگ. They are not connected physically. سب کچھ الگ ہے. They are just living because they are compromised. وہ صرف زندہ ہے کیونکہ پیدا ہو گئے اس کار دے وچ، مجبوری ہے. They are just living. اب میرا آسرا ہو جائے نا ذرا کدری تو میں اینڈ ویکھو کا چھڑ کے جاتا، انہوں میں منہ بھی نہیں لانا. ذرا تو لڑکے کو نوکری لب دے، منڈا ماں پہ لت مار کے ہو گیا. They are not enjoying their life. وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے because they are not family in the eyes of the Lord. کیونکہ وہ خدا کی نگاہ میں ایک خاندان نہیں ہے. They are just living. They are spending their time. وہ صرف وقت گزاری کر رہے ہیں. عزوِ بائبل، میاں بیوی ایک بدن ہے. They are one unit. And they are one in Christ. وہ مسیح میں بھی ایک ہے. اور جب خدا میاں بیوی کو، بچوں کو دیکھتا ہے، خاص کر میاں بیوی کو، تو وہ ان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی سکہ، کوئن ہے. کسی کے پاس کوئن ٹیپا شپا ہے؟ نہیں. دیکھو کوئن، وہ ان کو ایک کوئن کی طرح دیکھتا ہے. اس پیس یہ کوئن، وہ ایک ان کو سکے کی طرح دیکھتا ہے. شکلیں مختلف ہیں، دونوں سائڈوں پر شکلیں مختلف ہیں، لیکن سکہ ایک ہی ہے. میاں اور بیوی کی شکلیں فرق ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی کوئن ہے، ایک ہی سکے ہیں، ایک ہی یونٹ ہے. ہاللیلویہ. یہ 2 روپے کا سکہ، اس کو 1 روپے کر کے چلا سکتے ہیں آپ؟ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتا. اس کو آپ کو پورا ہی دینا پڑے گا، آدھا آدھا کر کے نہیں دو گے، روپیے کی چیز دے دے. This is one unit. Listen, میاں بیوی سن لیں. جڑی اپنی ادا چ مارے جاندے ہو نا، بیوی کماتی ہے تو کہتی میں بڑی، تو بندہ کماتا تو کہتا میں بڑا. بیوی پڑھی لکھی تو میں بڑی، بندہ پڑھا لکھا تو میں بڑا. بیوی جناب ذرا خوبصورت تو میں بڑی، بندہ ذرا میرے ورگا تو میں بڑا. سن لیں بائبل کیا کہتی ہے. شیطان آپ کے خاندانوں کی تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کو برباد کرے، آپ کو الجھائے، آپ کو مار ڈالے. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا چرانے مگر کیا کرتا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. وہ آئے گا، آپ کو الجھائے گا، آپ کو دکھ دے گا، وہ آپ کے اندر ایسے سے خیالات پیدا کرے گا کہ آپ اپنے ہی خاندان کے خلاف ہو جائیں. وہ ناتفاقیوں کو، ناچاکیوں کو، غلط فہمیوں کو، خود غرضی کو، لڑائی جھگڑے کو اور بہت سی باتوں کو آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی میں، اور وہ اپنے بچوں کو چھین کر لے جاتا ہے. Come to steal. وہ آپ کے بچوں کو چرانے آتا ہے. مصرف بیٹے کی طرح وہ ذہن میں ڈالتا ہے، ہو یہاں پر تو غلامی ہے، ہر وقت باپ اور ماں ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ ہم پر روک جماتے ہیں، چلو ہم اپنی زندگی لانا شروع کریں. اور کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بیوی کو لے کر سائڈ پہ نکل گیا. شیطان مصرف بیٹے کی طرح اس کے ذہن سے کھیلتا ہے. میرے ماں باپ کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، میرے ماں باپ تو مجھے سمجھتے نہیں ہیں،
شیطان کیا کرے گا؟ وہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لائے گا جو ظاہری محبت دکھائیں گے، جو آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، جو آپ کو احساس دلائیں گے اپنائیت کا، جو آپ کو احساس دلائیں گے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھے بڑا سمجھتا ہوں۔ وہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان کو ساتھ بھی لے کر چلیں گے۔ وجہ ابلیس ان کے اندر سے ہو کر کام کر رہا ہے، ابلیس ان کو مقرر کیا ہے، ابلیس ان کو کھڑا کیا ہے تاکہ وہ چرائے، وہ چھینے، وہ برباد کر دے آپ کو۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، اس بات کو سمجھو، ابلیس آپ کو اس محبت سے جدا کرنا چاہتا ہے جو آپ کے ماں باپ کو حقیقی طور پر آپ سے ہے۔ شیطان آپ سے پیار نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں؟ ماں تو زیادہ جڑی سکی ہوئے وہ کی ہوندی ہے نا نہیں لینا، سمجھ جڑی ماں تو بہت پیار کرے، سمجھ جاؤ۔ یاد رکھنے کی بات ہے، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں، وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا، جنہوں نے بچپن سے آپ کی دیکھ بھال کی، جنہوں نے بیماری میں آپ کا خیال رکھا، جنہوں نے آپ کے گند کو صاف کیا، جنہوں نے آپ کے بخار میں ساری رات اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ کی دیکھ بھال کی، جنہوں نے بچپن سے دودھ پلایا، آپ کو خوراک دی، آپ کے لیے انویسٹ کیا، نوکریاں کی، جنہوں نے دن رات مشقت کی، محنت کی، چکی میں پسے، اپنا خیال، اپنی خواہشات سب کچھ مار دیا۔ ہم انہیں ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں ساڑھے ماں باپ ساڑھے فکر ہی ہوگی، ایک لمحے میں ہم ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیا پیار جو آ جاتا ہے، نیا پیار میری فکر کرتا ہے۔ مجھے تو آج پتہ لگا مجھ سے کوئی سچا پیار کرتا ہے۔ 40 سال ماں میری کھاپتی رہی، ہوگی کرتی رہی، تینوں آج پتہ لگا بھی مجھے کچھ سچا پیار کرتا ہے۔ وہ جو روٹیاں بنا کر کھلاتی رہی وہ سچا پیار نہیں، وہ جو خود گیلے پر لیٹ کر تجھے سوکھے پر سلاتی رہی وہ سچا پیار نہیں، وہ جس نے ہر دکھ درد میں تجھے سنبھالا کیا وہ سچا پیار نہیں؟ میرے ماں باپ ان کو تو میری پرواہ ہی نہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ سنیں نوجوانوں، اس شیطان سے باخبر رہیں، بی الرٹ، ہوشیار ہو جائیں، جو میاں بیوی کو، خاندانوں کو، بچوں کو جدا اور تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ خدا کے بعد اگر کوئی اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ آمین۔ ماں باپ کبھی بچوں کو گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا تو بچہ چھوٹا چلنا شروع کرتا گر جائے، چھیتی نے ماں ناس کے ہے میرے پتر کا صدقے، ماں جلدی سے اٹھا لیتی ہے۔ بچہ مصیبت میں، پریشانیوں کے غم میں، دریا میں ڈوب رہا ہو، باپ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے باہر نکال لیتا ہے، وہ اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ بچے ترس رہے ہیں ان چیزوں کو، وہ ترسنے نہیں دیکھتے، ماں باپ ترستے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کچھ بھی کریں اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ماں باپ آپ کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے بدن کا حصہ ہیں۔ آج بہت سے نوجوان اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بہت سے نوجوان اپنی محبت کی خاطر ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں،
ان کی حقارت کرتے ہیں. ان کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں، ان کو مسیحیت کی فکر نہیں، ان کو مسیح کی فکر نہیں. صرف لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، اس کو اپنی محبت عزیز ہوتی ہے. بس جی میں تو آپ کے پاس زندہ رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو کڑی کہیں میں بھی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور میری بہن اور میرے برا اس بات کو سمجھ کہ سانسیں تو یسوع کے پاس ہیں. اگر ابھی وہ تیری سانسوں کو لے لے تو پھر تو کیسے زندہ رہے گا؟ آمین. مگر پھر بھی وہ موقع دیتا ہے، پھر بھی یسوع موقع دیتا ہے. آج بہت سارے لوگ غور سے سنے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں نوٹ کریں اور چیک کریں کہ میں بھی یہ تو نہیں. آج بہت سارے لوگ یسوع کے ساتھ رہ کر، یسوع میں رہ کر، یسوع کو بیچ کر اپنے خاندانوں کا سودا کرتے ہیں، اپنے رشتوں کا سودا کرتے ہیں. منڈا کڑی ماں پیو نہیں منے تو کے کچہری پڑے دو کلمے ادھر ادھر کہ چلو جی نکاح ہو گیا. کون سا کون لکھے گا؟ سنیں بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے ایسے لوگ سدا حقارت کے لائق ٹھہریں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ جو کرتے ہیں نا جا کے کچہریوں میں ماں باپ کے خلاف نکاح، کلمے پڑھ کر مسلمان ہو کر، اور جناب یہ سب کچھ تماشے جو ہوتے ہیں، بائبل ان کے لیے کہہ رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے وہ سدا حقارت کے لائق ٹھہریں گے، سدا ہمیشہ مرتے دم تک ذلیل ہوتے رہیں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے. سمسون ایک بڑی مثال، خدا کی قدرت اس میں، خدا کا روح اس میں کام کرتا، وہ زوراور، خدا کا عزیز نذیر. کیا ہوا؟ وہ ایک لڑکی کے پاس گیا اور اس کا دیوانہ ہو گیا. کیا نام تھا اس کا؟ سمسن اینڈ دلیلا. دلیلا I love you. دلیلا نے کہا I love you too. کیا ہوا؟ اس نے اپنی محبت کے بدلے سب کچھ دے ڈالا، اپنی محبت کے بدلے. اور لکھا ہے وہ سراسر ہلاکت کے لائق ٹھہرا. بھرے مجمع میں اس کو بے عزت کیا گیا، بھرے مجمع میں اس کا تمسخر کرایا گیا. کہاں ہے تیری طاقت؟ کہاں ہے وہ زور؟ تو اتنوں کو مار ڈالتا تھا، دکھا اپنا زور، توڑ ان زنجیروں کو، توڑ ان شکنجوں کو، نکل باہر، آزاد ہو. لوگ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے. دلالہ کے عشق میں اس نے اپنا مسا کھو دیا. آج بھی بہت سارے لوگ دنیا کی خواہشات کی خاطر اپنے خاندان کا سودا کر دیتے ہیں. اور خدا بائبل فرماتی ہے اگر آدمی محبت کے بدلے سارا کچھ دے تو سراسر ہلاکت کے لائق ٹھہرے. خاندانوں کا سودا غلط لوگوں سے نہ کریں. میں پھر کہوں گا، مجھے اکثر کہا جاتا ہے پادری صاحب تجھے ڈراندے بڑا ہو. میری بہن میرے بھائی میں کیا کروں، بائبل ڈراتی ہے گناہ سے باز آ جا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. میری بائبل ڈراتی ہے کہ نافرمانی سے باز آ جا ورنہ تو تلوار کا لقمہ ہو جائے گا. میری بائبل ڈراتی ہے خدا کی پیروی کر ورنہ تو اور تیرا خاندان جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ میں نہیں ڈرا رہا. خدا نے دنیا سے اگاپے محبت کی، غیر مشروط بے لوث صرف دینے والی. اور یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر اس محبت کا ثبوت دیا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور مسیح یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال سے ایسے ہمارے اعمال سے دیکھے
کہ کیا ہم اس سے پیار کرتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا نا کہیے آئی لو یو جیزس تو سارے کہہ دیں گے آئی لو یو جیزس. میرے کہنے سے نہیں، آپ کے اعمال سے نظر آنا چاہیے کہ کیا آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں. یسوع مسیح نے برملا اعلان کیا میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں many times، مگر آج کے بچے اپنے ماں باپ کو آئی لو یو کہتے ہوئے گھبراتے ہیں. یاد کریں کب آپ نے آخری وقت اپنے ماں باپ کو آئی لو یو کہا تھا؟ اگر میں بیٹیوں سے پوچھوں پہلے سے وہ کہیں گی مدرس ڈے تے منڈے دے ایڈے چنگے نے فادر ڈے تے کہندے ہی نہیں جن نے مرضی ٹھیک کرنا کہ بجانے منڈے نے کدی کیا آئی لو یو. کڑیاں تو پھر کہہ لیندیاں نے منڈے نہیں کہندے ہاں ماں نوں ضرور کہندے آئی لو یو پر پیو نوں کہہ جان لے انہاں دے دان تو نہ کھٹے ہوئے ہیں سانوں کہہ جان. ان کے اندر آج کے بچوں کے اندر وہ پیشن نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کو آئی لو یو کہہ سکے. مگر یسوع مسیح کئی جگہوں پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں مجھ سے پیار کرتا ہوں. اور یاد رکھیں جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں آئی لو یو. ایسا ہی ہے، بار بار میسج سینڈ کریں گے آئی لو یو، بار بار فون کر کے کہیں گے آئی لو یو. تے کئی لوگ ادھر آئی لو یو کرتے ہیں تے آج 9 سال ہو چلے نے، بلکہ 9 تو بھی زیادہ مینوں اج تک نہیں لبا کتنے گیا. میری بیگم نے ایک بار مجھے کراچی میں آئی لو یو بھیجا 2012 میں، تے 9 سال ہو گئے آج تک نہیں مینوں پوچھا پتہ نہیں کیوں کہا دیتا آئی لو یو. بعض لوگ خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہ چپ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیار تو میں تمہیں کرنا پر میں کہنا نہیں. کئی لوگ خاموش محبت نہیں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو بات میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، خدا کے دیوانے برملا کہتے ہیں خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ہاللیلویا. دیوانے یا دیوانے یا یسوع نام دے دیوانے یا. اور جو خدا کا دیوانہ ہے وہ برملا اعلان کرتا ہے. داؤد خدا کا دیوانہ، داؤد کو دیکھیں وہ خدا سے محبت کا اقرار کرتا ہے، اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو وہ ضرور اظہار کرتا ہے. اس لیے اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ خدا سے کہیں گے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اگر آپ ماں سے پیار کرتے تو خدا ماں سے کہیں گے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اگر آپ باپ سے پیار کرتے تو کہیں گے کہ باپ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اگر آپ بچوں سے پیار کرتے تو آپ کہیں گے کہ بچوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. کیونکہ جو کسی سے پیار کرتا ہے وہ اس کا اظہار ضرور کرتا ہے. خدا بھی چاہتا ہے، خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں. آخری بات، جہاں محبت ہے وہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. لکھ لیں اگر آپ کے لکھنا چاہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جہاں محبت ہے وہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات کیئر، فکر، پرواہ. اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں آپ خدا کی پرواہ کریں گے. اگر آپ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں آپ ماں باپ کی فکر کریں گے. اور پرواہ کیسے نظر آتی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو محبت، آپ کو کیئر نظر آ جائے گی. جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اذیت کی حالت میں ہے، اس کے بدن پر 200 سے زیادہ زخم ہے، 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا، وہ دکھ اٹھا رہا ہے، 6 طرح کی عدالتوں کا اس نے سامنا کیا، اور صلیب پر اذیت میں، گرمی میں، دکھ کی حالت میں، خون آلودہ، پھر بھی اس کی نگاہ کس پر ہے؟ اپنی ماں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. وہ خود تکلیف میں، درد میں ہے، مگر اس کو اپنی ماں نظر آ رہی ہے. وہ کھڑی ہے میری ماں. بعض اوقات جب ہم لوگ دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں، میں اپنے ماں باپ کی تکلیف نظر نہیں آتے. اللہ ساڑھی پوری نہیں پہنی تاڑیاں کے تو پوریاں کریے. ہم اپنے ماں باپ کو یہ جواب دیتے ہیں
आई की तो पूरियां करे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास है या नहीं है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने माँ बाप की केयर करें। यीशु मसीह दुख की हालत में है, सलीब पर लटका हुआ है। उसने ये नहीं कहा माँ मैं तो मर चला, मैं तेनू की करा, मैं तेरे ऐसे नहीं कर सकता। नहीं, वो सलीब पर भी तलाश कर रहा है, कौन है जो मेरे बाद मेरी माँ की फिक्र करेगा, कौन है जो मेरे बाद मेरी माँ को संभालेगा, कौन है जिसके सुपुर्द मैं अपनी माँ को करूं। हम किसी भी हालत में हो, हमें अपने माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए। और क्या हुआ, उसे एक शख्स नजर आया, हो यस वो है, ये वफादार है, ये जिम्मेदार है, ये ध्यानदार है, मैं इसके सुपुर्द अपनी माँ को करूंगा। और उसने यूहन्ना अपने दोस्त, अपने शागिर्द, अपने भाई के सुपुर्द अपनी माँ किया और उसने कहा देख आज के बाद ये तेरा बेटा है और आज के बाद ये तेरी माँ है। उसने अपने आखिरी लम्हात में भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। हालांकि 4 बेटे और थे मरियम के, 2 बेटियों कहा जाता है, उसके बावजूद कोई नहीं था, कोई और वहां मौजूद नहीं था। किसी को परवाह नहीं थी मरियम कहाँ है, क्या करेंगी। यीशु को परवाह थी मेरे बाद मेरी माँ का क्या हाल होगा। इसलिए याद रखे, जीसस लव्स फैमिली। यीशु खानदानों को प्यार करता है। दूसरी बात, पहली बात क्या है, मोहब्बत में केयर, और दूसरी बात है कनेक्शन, ताल्लुक, जुड़ा रहना। और कनेक्शन ऑलवेज गिव यू स्ट्रेंथ। कनेक्शन आपको कुव्वत, जोर देते हैं। कनेक्शन ऑलवेज गिव यू स्ट्रेंथ। कनेक्शन कुव्वत देता है, कनेक्शन जिंदगी देता है। अगर आपका मोबाइल है और उसकी बैटरी डेड हो गई तो वो डेड है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्लग इन करेंगे, उसका कनेक्ट करेंगे बिजली के साथ, उसमें जिंदगी आ जाएगी, वो जी उठेगा, फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में एप्स हैं, आप उसको जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, आपके एप्स में जिंदगी आ जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएंगे। कनेक्शन, जुड़ना। और याद रखें, ये जो कनेक्शन है, ये हमारे लिए बहुत कुछ पैदा करते हैं। ये माइक जिसमें मैं बोल रहा हूं, अगर आप अभी उसको प्लग आउट कर दें तो क्या होगा, ये माइक डेड हो जाएगा। मेरे लिए इसका कोई मायने नहीं, ये मेरे लिए बेफायदा है। लेकिन जब तक ये उसके साथ कनेक्ट है, इसमें जिंदगी है और ये मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। वी आर चर्च फैमिली। आमीन। हम खानदानी कलीसिया हैं, खानदानी है ना, पक्की जान ले, बट वी डोंट नो वन ईच अदर। हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम एक कलीसिया, एक खानदान है, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। पता नहीं आज उसके घर में रोटी खाने को है या नहीं, पता नहीं इनके हालात कैसे हैं कैसे नहीं। हमने कभी एक दूसरे को जाकर बीमारी में पूछा भी नहीं। अच्छा पता लग गया, गिरफ्तार किया जाता है, नहीं ठीक हो, ओके। क्या है? नो कनेक्शन। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। Sometimes we are family, but we don't have connection. हम एक खानदान होते हैं, घर में रहते हैं, क्या होता है, हम कई दिन आपस में मिलते नहीं, टाइम नहीं लगता, एक कोई घर से रहने हैं, टाइम नहीं लगता, बड़े ही बिजी हैं, नो कनेक्शन। याद रखें, बाबरकत खानदान बनने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। एक बाबरकत कलीसिया बनने के लिए हमें एक दूसरे को जानने पहचानने की अशद जरूरत है। अगर वाकई आप बरकत पाना चाहते हैं तो चर्च के साथ, खुदा के कलाम के साथ कनेक्ट हो जाए।
अगर आप वाकई बरकत पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में लिखा है वही डाली फर्राती है जो जुड़ी रहती है और कायम रहती है। कनेक्शन बहुत जरूरी है। कनेक्शन दूसरों को मजबूर करता है कि वो आपके लिए दुआ करें। अगर आप अब्राहम और लूत की जिंदगी पर निगाह करें तो देखेंगे कि अब्राहम और लूत आपस में कनेक्टेड थे, और अब्राहम ने लूत के लिए इंटरसेशन प्रेयर की, उसने दरखास्त की, बताओ 10 भी हो गए छड़ दे। अब्राहम और लूत का कनेक्शन, लूत तब तक बरकत पाता रहा जब तक वो अब्राहम के साथ जुड़ा था। जब दुश्मनों ने अमूरा और सदूम पर हमला किया और वो लूत को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, सबको वो असीर बनाकर ले गए, तो क्या हुआ? कनेक्शन। वहां से एक बंदा आया और उसने आके कहा तेरे भतीजे लूत को असीर बनाकर ले गए। उस कनेक्शन ने, उस ताल्लुक ने अब्राहम को एक्टिव किया, और वो क्या, और जाकर लूत और उसकी बीवी और उसके बच्चों को छुड़वा कर लाया। क्या था? कनेक्शन। कनेक्शन दूसरों को आपके लिए फिक्रमंद करता है, केयरिंग। और याद रखें, केयरिंग तब होती है जब मोहब्बत हो, क्योंकि मोहब्बत फिक्र करती है। और ये मोहब्बत ही थी जिसने इब्राहिम को, लूत और इब्राहिम जब डिवाइड होने लगे तो उस मोहब्बत ने इब्राहिम को के दिल को खोला, और इब्राहिम ने लूत से कहा जा, जो तूने पहले लेना तू ले ले, पहले तू देख ले। आज क्या है? बाइबल मुझे और आपको बताती है, मोहब्बत कहती है पहले आप, पहले आप, पहले आप, खुदगर्जी नहीं। मोहब्बत साबर है, खुदगर्ज नहीं। आज जब खाना खुलता है मोहब्बत तब नजर आती है। पहले पहले रोटियां भर लो सारियां, बड़ी प्लेट, एंड मनारे पाकिस्तान, शिमला पहाड़ी। बाइबल क्या कहती है? फर्स्ट यू, पहले आप। और ये बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, अपने खानदान को, अपने बच्चों को इब्लीस की गुलामी में रहने ना दें। जैसे इब्राहिम ने लूत को असीरी की हालत में रहने नहीं दिया। वो क्या, उसके लिए जंग की, उसके लिए उसने जाकर वहां पर अटैक किया, वहां से अपने लोगों को निकाल कर लाया। आज खुदा ये चाहता है आप भी इस मोहब्बत को अपने अंदर लें, क्योंकि मोहब्बत फिक्रमंदी बख्शती है, मोहब्बत आपको फिक्रमंद बनाती है। अपने अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत को पैदा करें, अपने बच्चों को इब्लीस की कैद से रिहाई के लिए एक्टिव हो, अपने बच्चों को इब्लीस की रिहाई के लिए अपने आप को जंग के लिए पेश करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करें, इस जंग को करें। आप बहुत सारे बच्चे, जवान, बेटे बेटियां इब्लीस की कैद में हैं, आइए उन्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हो, आइए उन्हें छुड़ाने के लिए फिक्रमंद हो, आइए उन्हें छुड़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, आइए खानदान को एक कर ले, मियां बीवी एक हो जाए, बच्चे एक हो जाए, बहन भाई एक हो जाए, ताकि हमारे बच्चे, खानदान इब्लीस की कैद से रिहाई पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें छुड़ाएं, उनके लिए दुआ करें दर्द के साथ, और उन्हें वापस लेकर आए। जैसे अब्राहम लूत को वापस लेकर आया, वैसे ही मैं और आप भी अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को इब्लीस की कैद से बाहर निकालना है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि फैमिली मीन्स लव। आमीन, आमीन, आमीन। मोहब्बत का नाम खानदान है। आमीन। मैं कहा खानदान का नाम मोहब्बत है। टीना आमीन कर दिया करो।
सुना करें मैंने क्या कहा, फैमिली मीन्स लव, खानदान मोहब्बत है। खुदा आपको फजल दे कि आप लोग मोहब्बत में बढ़ना शुरू हो, एक दूसरे के लिए बोझ लें, एक दूसरे के लिए दर्द करें, एक दूसरे के लिए जंग लड़ें और अपने खानदानों को इब्लीस की कैद से बचा। खुदा आप सबके साथ, आमीन।